الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، ہر انسان اس دنیا میں مسافر بن کر آیا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کا اس دنیا میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک سفر ہے جو بڑھاپے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے دوسری دنیا اور دوسرے عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے حشر کے میدان میں وہ اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا اور پھر جتنے دن وہاں رہنا ہے رہے گا، جس کی مقدار قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی، کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو حشر کے میدان میں انسان ایک طویل مدت تک رہے گا اور پھر وہاں سے حساب و کتاب ہونے کے بعد اگلا سفر انسان کا جنت یا جہنم تک ہوگا، اور پھر یہ سفر وہیں پہنچ کر ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں بھی درجات ہوں گے۔ ہر انسان اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اپنے درجات تک سفر کرے گا اور پھر آخر میں لا يموت فیہا ولا یحیا، اللہ تعالی موت کو جنت اور جہنم کے درمیان بیٹھے کی شکل میں ذبح کر دیں گے اور پھر کہیں گے اے جنتیوں، سن لو، میں نے اب موت کو بھی موت دے دی ہے، اب تمہاری یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، اب تمہیں موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہر انسان کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور پھر وہاں سے عالم برزخ، میدان حشر اور پھر جنت و دوزخ تک کا سفر کرنا ہے۔ جب اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں مسافر بنا کر بھیجا ہے اور ہم آپ مسافر ہیں، تو ہماری اس سفر والی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہماری کوئی متعینہ منزل ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی مسافر بغیر کسی مقصد،
بغیر کسی ارادے کے سفر نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ٹرین سے سفر کر رہا ہے یا بھی کسی بھی سواری سے سفر کر رہا ہے تو یقیناً سفر کرنے سے پہلے اس نے اپنی کوئی منزل متعین کی ہوگی، اس نے اپنا کوئی مقصد متعین کیا ہوگا کہ ہمیں کس کام کے لیے جانا ہے، ہمیں کہاں تک جانا ہے۔ بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی منزل کے کوئی آدمی سفر کی زحمت اپنے سر نہیں اٹھاتا۔ تو ہم اور آپ بھی اس دنیا میں مسافر ہیں، تو ہمارا بھی کوئی مقصد متعین ہونا چاہیے کہ ہم یہ سفر جو کر رہے ہیں زندگی کا کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ سفر اس کی آخری منزل کہاں ہے، یہ ہمیں متعین کرنا ہوگا، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے گی ہمیں محنت کرنا ہوگا، اگر ہم اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن آج دنیا میں انسان جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزارنے والے آج انسان مختلف طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ انسانوں کو تو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف روزی کمانا اور رزق حاصل کرنا ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ عقل مند کو بھی روزی دے رہے ہیں، بیوقوف کو بھی روزی دے رہے ہیں، اہل ہنر کو بھی روزی دے رہے ہیں، جسے کچھ نہیں آتا بے ہنر انسان ہے اسے بھی روزی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی روزی پہنچا رہے ہیں، جبکہ جانوروں کے پاس نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار اور تجارت ہے، لیکن روزانہ ان کا بھی پیٹ بھر رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی کا مقصد روزی حاصل کرنا نہیں ہے، اور جس انسان نے اپنا یہ مقصد متعین کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد رزق حاصل کرنا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی کا یہ مقصد غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے یہ بہت طویل ہے، یہ کسی دنیا پر جا کر ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے بعد ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، اس کے بعد ایک تیسری دنیا میں جانا ہے، اسی دنیا پر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور رزق حاصل کرنے کا جو مقصد ہے یہ صرف 60 اور 70 سال تک جا کر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، روزی آپ کے اگلے سفر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رزق حاصل کرنا اگر ہمارا مقصد ہے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے جس انسان نے بھی اپنی زندگی کا مقصد روزی حاصل کرنا متعین کیا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ جب اس کا وقت اجل آ جائے گا اور موت کا وقت آ پہنچے گا،
وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کی پونجی ساتھ جانے والی نہیں۔ اور پھر یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ آج ہے کل نہیں رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان، ایک وقت تھا کہ بڑا امیر تھا، ایک وقت آیا کہ اب فاقے کی نوبت آ گئی، تو انسان کو اپنی زندگی کا مقصد رزق حاصل کرنا متعین نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ انسانوں کو دیکھا کہ ان کی زندگی کا مقصد بس اقتدار حاصل کرنا، عزت و جاہ حاصل کرنا، بڑے بڑے عہدے اور منصب کو حاصل کرنا ہے، جبکہ یہ بھی ایک دنیاوی خیالات ہیں، بڑی پستی کی سوچ ہے۔ اگر آج آپ کو اقتدار کی کرسی مل گئی اور لوگوں نے مل کر آپ کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا دیا، تو جب تک آپ اقتدار کی اعلیٰ عہدے اور منصب کی کرسی پر ہوتے ہیں، تب تک تو آپ کی شان اور لوگ و دبدبہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور جہاں یہ اقتدار اور کرسی ختم ہوئی پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب تک آپ اقتدار پر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور آپ ہی جب اقتدار سے اترتے ہیں تو آپ ہی کی شان میں مردہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد یہ متعین کرے کہ اسے اقتدار حاصل کرنا ہے، بڑے بڑے عہدے اور منصب حاصل کرنا ہے، جو کہ پل بھر میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ اور اس تھوڑے سے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کر اس کی اقتدار کی کچھ بھوک مٹتی ہے، اور لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اسی کا وہ بھوکا بن جاتا ہے۔ تو انسان اپنی 60-70 سالہ زندگی تو اقتدار حاصل کرنے میں خرچ کر رہا ہے، اور جبکہ دوسری طرف موت جس چیز کا نام ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا ہو، چاہے کسی گھٹیا درجے کے عہدے پر رہنے والا ہو، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا کی گھاٹ اترنا ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، جب ہماری زندگی ایک طویل زندگی ہے، بہت دور تک کی زندگی ہے، تو ہمارا مقصد بھی یقیناً ایسا ہونا چاہیے جو طویل مدت تک کام آنے والا ہو، جو عظیم ہو، تاکہ اس دنیا سے سفر کرنے کے بعد، اس عالم سے رخصت ہونے کے بعد جب دوسرے عالم میں پہنچے، ہمارا وہ مقصد وہاں بھی کام آئے، اس سے اگلے عالم پر پہنچے تو ہمارا یہ مقصد وہاں بھی کام آئے، اس سے اگلے عالم پر پہنچے تو ہمارا وہ مقصد جس پر ہم نے دنیا میں محنت کی ہے وہاں بھی اس کی بدولت ہمیں کامیابی ملے۔
ہماری زندگی کا مقصد ایسا ہونا چاہیے۔ اب اس انسان کی زندگی کا مقصد متعین کیسے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں جو سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، وہ جو ہماری منزل اور ہماری زندگی کا مقصد متعین کر سکتا ہے، ہم کم علم والے نہیں کر سکتے۔ اور وہ ذات صرف ہمارے خالق و مالک اور پروردگار کی ذات ہے، وہی ہماری زندگی کا اصل مقصد متعین کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے اول کا بھی علم ہے، اسے آخر کا بھی علم ہے، اسے ظاہر کا بھی علم ہے، اسے باطن کا بھی علم ہے۔ تو وہ ہماری زندگی کا جو مقصد متعین کرے گا، یقیناً وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں انسانوں کی زندگی کا مقصد متعین کر کے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو زندگی کا مقصد عزت و جاہ حاصل کرنا نہیں متعین فرمایا، مال و دولت حاصل کرنا نہیں متعین کیا، گھر بار اور بنگلے بنانا متعین نہیں کیا۔ زندگی کا جو مقصد متعین کیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھالیں۔ اب اگر ہم زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اسے توڑنے اور چھوڑنے کا حکم نہیں دیتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی اسباب تم اختیار کرو اسے توڑو نہیں، اسے بھی ہماری عبادت و اطاعت کی جانب موڑو، اس میں بھی ہماری اطاعت کے ساتھ کام کرو۔ مثال کے طور پر اگر آپ مال و دولت ہی کماتے ہیں، رزق ہی حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو روزی کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، روزی آنے کے بعد کس مصرف پر اور کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بھی بتایا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ معلوم کیجئے کہ آپ کے اتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، غریبوں کی امداد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب زندگی کو توڑنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اپنی عبادت و بندگی کی طرف اسے بھی موڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ انسان اگر غریب ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تعالی نے غربا کے لیے بھی شریعت میں یہ حکم بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غربا میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مالدار تو اپنے حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، اپنے مالوں کا حساب دینے کے لیے لائن میں لگے ہوں گے، اور غربا جب تک جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو نہ مالداروں کے لیے مایوسی ہے، نہ ہی امت کے غریبوں کے لیے مایوسی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے
کہ امت میں غریب صرف آج پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا تھا، اور بعض ایسے بھی تھے جنہیں اگر ایک وقت کا کھانا مل جاتا دوسرے وقت کے لیے بچانا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں کہ ایک وقت کھانا مل جاتا تو دوسرے وقت کے لیے بچانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی صحابی ہیں، انہیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہوا، اللہ کے محبوب بندے وہ بھی بنے، اور ایک صحابی وہ بھی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت دی تھی، ہزاروں ہزار لوگ ان کے دسترخوان پر روزانہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا مال و دولت تھا کہ جب باہر سے ان کا مال آتا تو مال سے لدا ہوا ایک اونٹ مدینے میں ہوتا تھا، اور مال سے لدا ہوا کئی کلومیٹر دور آخری اونٹ مدینے سے باہر ہوتا تھا۔ وراثت میں بیوی کا 8واں حصہ ہوا کرتا ہے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں ایک بیوی کو 63 لاکھ درہم ملے۔ اتنا مال و دولت اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا، لیکن ان کے دل کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ جب لوگ ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے تو دیکھ کر انہیں غرور اور فخر نہیں ہوتا تھا، روتے تھے کہ اے پروردگار، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں جنت کی نعمت اسی دنیا میں مل گئی اور وہاں کیا ہوگا۔ یہ تھی فکر اور یہ تھا ان کا اپنے اوپر اندازہ۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اپنے مالوں کے ذریعے زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، بیواؤں کا آسرا اور سہارا بنتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے ہیں، تو وہ ہم سے ثواب میں بہت آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں بھی کوئی ایسا عمل اور ایسا وظیفہ بتلائیے کہ ہم جس کے کرنے کے بعد ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ثواب میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر غریب صحابہ تو چلے گئے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، لیکن جو مالدار صحابہ تھے انہیں اپنے ثواب پر اطمینان نہیں کہ بہت ہے۔ جب انہیں ان تسبیحات کا علم ہوا تو مالدار صحابہ بھی یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیے۔ اب غریب صحابہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے جو تسبیحات ہمیں بتائی تھی وہ تو مالدار صحابہ بھی اب پڑھنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالی کی رحمت اور ان کی عطا اور بخشش ہے، وہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، چاہے انسان مالدار ہو چاہے انسان غریب ہو، اللہ تعالی کا قرب ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرب حاصل کرنے کے لیے مالداری کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بندگی کی ضرورت ہے، اس کے احکام کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس مال ہے تو اس کے ذریعے کریے، مال نہیں ہے تو جہاں جہاں آپ کو موقع آتا ہے آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے۔ بہرحال انسان چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ہر ایک کو اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنا ہوگا، اور وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اور اگر انسان بیمار ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، انسان صحت مند ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ایک انسان صحت مند ہے، طاقتور ہے، وہ جتنی چاہے گا اچھے طریقے سے عبادت کرے گا، جہاد کا وقت آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرے گا۔ لیکن جو بیمار ہے کمزور ہے وہ تو یہ طاقت اور یہ عبادت و اطاعت انجام نہیں دے سکتا، تو شاید وہ مایوس ہو، لیکن اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات اللہ تعالی ایک بیمار کو اگر وہ صابر ہے، شاکر ہے اور صالح ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے والا ہے، تو اسے وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو ایک صحت مند اور طاقتور کو بھی نہیں ملتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ بندہ کہے گا اے پروردگار آپ کی ذات عالی تو اس سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہاں موجود پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اے پروردگار آپ کی ذات عالی تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلائے ہوتے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے پانی پلاتے مجھے وہاں موجود پاتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب ایک بیمار کی عیادت کرنے پر بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب دیتے ہیں، تو جو بندہ خود بیمار ہو اور صالح اور صابر و شاکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اپنا قرب عطا فرمائیں گے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن بندہ صابر و شاکر ہو، اس کی رضا پر راضی رہنے والا ہو۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ 25 سال تک بستر پر پڑے رہے اور حالت یہ تھی کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن انہیں دیکھتے لوگ تو چہرہ حشاش بشاش تھا، صحت یابی کے زمانے سے زیادہ خوشحال نظر آتے تھے،
لوگوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا بیماری بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے، آج اتنے عرصے سے میں بیمار ہوں لیکن اس کی نعمت ہے اس لیے صبر کر رہا ہوں، اور اس صبر میں روزانہ اللہ تعالی کے فرشتے میری ملاقات کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اولادوں کا بھی انتقال ہو گیا، مال و متاع بھی ختم ہو گیا، گھر بار بھی گر گئے۔ 18 سال کے بعد جب صحت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دیا اور پہلے سے دوگنا دیا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ صحت یابی کا زمانہ زیادہ اچھا ہے یا وہ زمانہ یعنی بیماری کے ایام اچھے تھے؟ فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے میری بیماری کے ایام بہت اچھے تھے، اس لیے کہ جب ہر شخص سے اور ہر مخلوق سے میرا رشتہ ناتا ٹوٹ چکا تھا، اللہ تعالی نے میرا رشتہ اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اور اس وقت جب اللہ تعالی مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ ایوب کیا حال ہے، تو جو لذت مجھے ملتی تھی وہ اب نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، انسان کی اس زندگی میں جو حال بھی آئے انسان پر، جو دور آئے انسان پر، انسان کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، اور اپنی منزل اور جو مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس سے راہ فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ دل چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہوں کہ نہ ہوں، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے دل پر پتھر باندھ کر اسے انجام دیجیے، یقیناً اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جب اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور قبر میں دفن کر دیا جائے